اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے عصر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی۔ ابھی مغرب کی نماز کا وقت بھی آ رہا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں نماز عبادت ہے، اسی طرح تلاوت کرنا، ذکر کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب عبادت ہے۔ عبادت کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنے کے بعد میں چونکہ ہم بندے ہیں اور ہم سے عبدیت کا مطالبہ ہے، بندگی کا مطالبہ ہے، اس لیے کسی عبادت کے انجام دینے کے بعد میں عبدیت کا مظاہرہ کرنا یہ ہے پسندیدہ چیز۔ کسی بھی عبادت کے کر لینے کے بعد آدمی اپنا کمال یا اپنی خوبی یا اپنی اس پر نظر ہو کہ صاحب میں نے یہ کام کر لیا، مجھ سے یہ کام ہو گیا، یہ عبدیت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی توفیق سے ہوا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر آپ نے فرمائی، اور اس موقع پر جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں خاص طریقے پر یہ دعا مانگی تھی، ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وتب علینا، یہ جملہ جو ہے یہ ہے خاص قابل توجہ اور ہم سب کے لیے گویا اس میں سبق ہے، عبرت ہے۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی جو تعمیر انہوں نے کی ہے اپنی مرضی یا اپنی طرف سے نہیں کی تھی، باری تعالیٰ کا حکم تھا، اور باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ تو بیت اللہ کا بنانا یعنی مسجد کا، خانہ کعبہ کا بنانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا وتب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجیے آپ۔ ظاہر ہے مسجد کا بنانا یا بیت اللہ کا بنانا کوئی غلط کام تھوڑے نہ کیا تھا کہ اس کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہوں کہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیت اللہ کا تعمیر کرنا پھر بہت کتنی ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، پوری آیات میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ روئے زمین میں سب سے پہلا گھر اللہ کا جو تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی سعادت کہیے، اتنی بڑا عمل کہیے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں وتب علینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر عبدیت و بندگی کا اظہار کون کر سکتا ہے؟ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ کہنا وتب علینا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کسی عبادت کی اور کسی اچھے کام کی اگر توفیق مل جائے تو اس وقت میں سینہ چوڑا ہونا یا دماغ میں بڑائی کا آ جانا، کبر کا پیدا ہو جانا، غرور کا پیدا ہو جانا کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، یہ عبدیت کے خلاف ہے۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا
ہم سب کے لیے سبق کی بات ہے، جب بھی توفیق ملے تو ابدیت کا مظاہرہ کریں کہ اللہ اس کو آپ قبول کر لیں۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں روایات میں ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ آپ کی جو نماز ہے وہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نماز کا وہ نمونہ ہے کہ ویسی نماز ہوگی تو اللہ قبول کرے گا، اور ویسی نہیں ہے تو ردی کے ٹوکرے میں ڈالیں گے۔ تو جس کی نماز معیار ہو، نمونہ ہو، وہ نمازوں کے بعد استغفار فرما رہے ہیں۔ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، پھر استغفار آپ نے فرمایا۔ ظاہر ہے نماز پڑھنا نعوذ باللہ کوئی غلط کام تھوڑی نہ تھا کہ آپ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ استغفار آپ کا کرنا 3 بار، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبدیت کا کوئی حق ادا کر نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں ادا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں استغفار تو ہمہ شمہ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی۔ ہم اپنی نمازوں کا اگر جائزہ لیں اور دیکھیں تو واقعہ یہ کہ بس اللہ پاک کی بس ستاری ہے کہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ ہماری نماز کیا ہے؟ بس ہم سب ہماری نیت مسجد باندھ کے کھڑے ہو گئے، ذہن کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے ہمارا، یعنی جسم حاضر ہے اور روح غائب ہے، تو نہ توجہ ہے، خیالات کا ہجوم، سوچنا، یہ ادھر ادھر مسجد نمازیں اسی ہو رہی ہیں۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ صاحب پیشانی جو ہے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس حالت میں بھی دل حاضر نہیں، کہیں اور مارا مارا پھر رہا ہے ہمارا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہماری جیسی نمازیں ہم خوب جانتے ہیں، اور حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نمازیں ہیں وہ بالکل معیاری، اس جیسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار فرمایا۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ اس بات کا گویا اقرار ہے، اعتراف ہے کہ اللہ آپ کی شایان شان ہم کر نہیں پائے ہیں، اس میں کمی رہ گئی ہے، اس میں کوتاہی رہ گئی ہے، آپ شان کریمی سے قبول فرما دیجئے۔ بس ہم اتنا بس درخواست کر رہے ہیں کہ ٹھکرائیے نہیں، ردی کے ٹوکرے میں نہ ڈالیے، بس معاف کر کے اس کو قبول فرما لیجئے آپ۔ یہ اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ راتوں میں اپنے بستروں سے الگ، اور کیا کہتے ہیں، راتوں میں تہجد پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، عبادت کا کرنا، لیکن جب صبح ہوتی تھی وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ استغفار کاہے کا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی رات بھر جاگے، تہجد پڑھی، نفلیں پڑھی، تلاوت کی اللہ کے سامنے، صحابہ کی نمازیں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت، ان کو بنایا، سنوارا، سجایا، ان کی نمازیں کتنی اعلیٰ قسم کی تھی، اور وہ بھی تہجد میں، اور اٹھ کر کے استغفار فرما رہے ہیں اخیر میں۔ یہ ایک بات اس سے معلوم ہو گئی ہے کہ عبادات کرنے کے بعد میں کبر نہیں آنا چاہیے اور بڑائی نہیں آنا چاہیے، اور یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت کوئی بڑا وہ کام کر لیا ہے، بس دل میں یہ ہو کہ انہوں نے توفیق عطا فرما دی، ورنہ اگر توفیق نہ دیتے تو کتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ مسجد ہی نہیں آ پا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تو انہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ کوئی بھی دین کا کام ہو، کوئی بھی، نماز تو بہت بڑی چیز ہے، تلاوت کی توفیق ہو جائے، ذکر کی توفیق ہو جائے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق مل جائے، کوئی کام دین کا ہوا، فوراً یہ احساس ہو کہ میرے مالک آپ کا کرم تھا کہ آپ نے بس ہم کو اس کا عنایت فرمائی، اس کو قبول، اس کو آپ نے توفیق عطا فرما دی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے اگر ہمارے اپنے اختیار کی بات ہوتی تو اور لوگ کاہے نہیں کر لے رہے ہیں اس کو، اور لوگوں کا اس کام کو نہ کرنا اور ہمارا کر لینا، کوئی سرخاب کے پر تھوڑی نہ لگے ہوئے ہمارے اندر سے، بس یہ ان کی عنایت ہوئی کہ ہم کو مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، جماعت میں شریک ہونے کی، نماز پڑھنے کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار امت کو تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ عمل کرو، اور یہ عمل صرف خانہ پوری کے لیے نہیں، واقعی احساس ہو اللہ کی شایان شان ہم نہیں کر سکتے، ہم تو گنہگار بندے ہیں، نہ معلوم کتنی خطایا، کتنی غلطیاں، کتنے ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جو عمل ہم نے کیا اس عمل میں کتنی کمیاں ہیں۔ تو اس لیے استغفار فوراً کر کے اللہ کے حضور اپنی کمیوں کا اقرار، اپنے قصور کا اعتراف کہ اللہ معاف کر دیجیے آپ، اللہ معاف کر دیجیے آپ، اس میں کوئی وہ نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کرنا، یہ بہت ہم لوگوں کے لیے گویا سبق ہے اس بات پر کہ حضرت ابراہیم جیسا شخص وہ اللہ سے دعا کر رہا وتب علینا انک انت التواب الرحیم کہ اللہ معاف کر دیجیے، قبول فرما لیے توبہ ہماری، انک انت التواب الرحیم، آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، گویا شان رحیمی کا مظاہرہ کیجئے کہ آپ میری توبہ قبول کر لیں آپ، اور توبہ یہ کہ تعمیر جیسی ہونا چاہیے آپ کی شایان شان، اس کا آپ اقرار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اور پیغمبر ہو کر جب ان کا یہ مزاج اور ان کا یہ عمل ہے تو ہمہ شمہ کی تو کوئی اوقات ہی ان کے سامنے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بھی نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد اور عبادتوں کے انجام دینے کے بعد یہ احساس رہے کہ جیسا تھا وہ حق ادا نہیں ہو پایا، جیسا تھا وہ نہیں ادا ہو پایا۔ مجھے یاد آیا حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یہ کہا کرو کہ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے جیسے ہو سکا ہم نے اس کو کر دیا، اب آپ اس کو شان کریمی سے قبول کر لیجئے، یعنی ہمارا حق نہیں، ہمارا وہ قانونی اور ضابطے والی بات نہیں ہے، بس شان کریمی کا مظاہرہ کر دیں آپ کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ جیسے بعض پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں بیچارے لگے رہتے ہیں، اب پرچہ انہوں نے امتحان کا پرچہ اور سوال کا جواب گڑبڑا گیا تو اب استاد کو ترسہارا بیچارہ لگا رہتا ہے یہ، اور وقت ضائع نہیں کرتا ہے تو چلو اس کو پاس کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہماری عبادتوں کا بھی ہے کہ ان کی شان کے لائق کہاں ہم عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ الٹی سیدھی عبادت شروع کر دیں۔ عبادت اپنی جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں ہماری کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، جتنا سنت کی رعایت اور سنت طریقے پر جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، تاکہ اللہ پاک دیکھتا تو ہے ہی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ اس نے کیسی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں کتنی اس نے نماز کو صحیح اور عمدہ پڑھنے میں محنت کی، کوشش کی، اور کتنا اس نے اس میں کیا، اسی کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ وہ میں نے عرض کیا نا، وہ لگا لپٹا بچہ رہتا تھا، اس لیے استاد نے کہا چلو اس رعایت کر دو اس کو، اور ہم خود ہی جان بوجھ کر کے نماز گڑبڑ شروع کر دیں اور نماز صحیح انجام نہ دیں، تلاوت صحیح نہ کریں یا کام خراب کرنے لگے، وہ بات نہیں بنے گی۔ اپنا پورا ہم نے کر دیا، اس کے بعد اب درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ پرچہ پورا کر تو نہیں پائے جیسا ہونا چاہیے تھا، بس اب آپ شان کریمی کا مظاہرہ فرما دیں اور ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کسی بھی عبادت کی اور دینی کام کے کرنے کا کہ توفیق عطا ہو جائے تو ایک تو اندر سے تشکر کہ اللہ آپ کا کرم ہوا کہ آپ نے، اور دوسرے یہ احساس کہ اس کو جیسا کرنا چاہیے تو ہم کر نہیں پائے ہیں اس کو، بس آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس طریقے کی جب آدمی کرے احساس اور جذبہ اندر سے ہوتا ہے تو اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی مل جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ پاک اس کو توفیق اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا کر لیا اور جناب والا میرا دماغ تھا، میرا ذہن تھا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آئندہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی عبادتوں کے تعلق سے ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، عبادتوں کے کرنے کے بعد کہ شکر ہے مالک توفیق عطا فرما دیا آپ نے، لیکن جیسا چاہیے تو وہ کر نہیں پائے ہیں، اس کو آپ قبول فرما لیں، اس کو رد نہ کریں، اس کو ردی کے ٹوکرے میں نہ ڈالیے، بس اس کو قبول کر لیجیے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو عبادت ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو قبول فرمائیں گے،
دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ آئندہ عبادتوں کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ ارے بھائی کوئی شخص ملنے کے لیے آئے اور دوبارہ پھر ہم اس کو اپنے یہاں آنے دیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلی مرتبہ جب آیا تھا تو اس کا آنا جو ہے ہم کو پسند تھا، اگر پسند نہ ہوتا تو دروازہ کھولتے ہی نہ اس کے لیے، ہم اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ تو ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہو جانا، یہ شان کریمی کا مظاہرہ ہوا کہ پہلا قبول کر لیا، تبھی اپنے دربار میں آنے کے اس نے اسباب پیدا کر دیے، اور اگر وہ قبول نہ کرتا تو معلوم ہوا کہ توفیق ہی نہ ملتی، باہر ہی کر دی جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی عبادت کی توفیق ملے، طاعت کی توفیق ملے، اپنا کمال اور خوبی نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، اور فضل کے ساتھ ساتھ میں بس یہ دعا کر لے کہ اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو آج کی نشست میں یہ بات آئی کہ جن عبادتوں کی طاعتوں کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا فضل سمجھنا، اور فضل سمجھنے کے ساتھ درخواست کرنا کہ میرے مالک اس کو آپ قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔